ویلکم بیک. اور لاہور کے بعد کراچی میں بھی پاکستانی بولرز کی دھلائی. جنوبی افریقی بیٹرز نے خوب پیٹا. شاہینوں کو جیت کے لیے 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا. پریمیم بولرز شاہین اور نسیم کی بولنگ میں آج بھی دم نہ دکھا. پہلے باؤما اور برگس نے 119 رنز کی شراکت بنائی. پھر کلاسن نے اپنی کلاس دکھائی. شاہین کو لگاتار 2 چھکے اور 1 چوکا لگایا. 87 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی. میتھیو برگس 17 رنز کی کمی سے لگاتار دوسری سینچری جڑنے میں ناکام رہے. کپتان ٹمبا باؤما نے 82 رنز کی زبردست اننگز کھیلی. شاہین شاہ افریدی 2، نسیم شاہ اور خوشدل شاہ 1-1 وکٹ لے سکے. سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. آگے بڑھیں گے. بجلی کی قیمت کم کرنے پر IMF مان گیا. وفاقی حکومت سے پلاننگ مانگ لی. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کو بتایا کہ MD IMF سے ملاقات میں بجلی کی قیمتوں میں کمی پر بات ہوئی. انہوں نے جواب دیا ہم تیار ہیں، آپ پلان لے کر آئیں، غور کریں گے. IMF سے ملاقات ہوئی. جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری ایکسپورٹ اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. میں نے کہا گروتھ تبھی ہوگی کہ ہمارے جو ڈیوٹی سٹرکچر، ہمارا جو انرجی ہے اس کی کاسٹ کم ہو. امپلائمنٹ تب بڑھے گی، تب ہماری پروڈکشن بڑھے گی کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ممالک سے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی. ان کا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں. تو یہ جو کھٹکا تھا کہ وہ IMF مانے گا، شی واز ان ویری پازیٹیو مائنڈ یسٹرڈے. تو مہربانی کریں، میں نے کل DPM کو جہاز میں بھی کہا ہے اب آپ اس پلان کو کریں، صوبوں کے ساتھ مل کر IMF کے پاس جائیں، وہ تیار ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار نے CEO کے الیکٹرک کو طلب کر لیا. میئر کراچی مرزا وہاب کو بھی شرکت کی ہدایت. چیئرمین قائمہ کمیٹی حافظ الدین ایڈوکیٹ نے 30 ارب کی سبسڈی اب تک صنعتوں کو کیوں نہیں دی؟ کراچی کی صنعتوں کو پیسہ کسی کو کھانے یا ہضم نہیں کرنے دیں گے. CEO کے الیکٹرک کو متعدد بار بلایا لیکن وہ حاضر نہ ہوئے. اس بار حاضر نہ ہوئے تو نوٹس جاری کریں گے. کراچی میں رمضان سے پہلے کروڑوں روپے مالیت کی چینی ذخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. کورنگی میں گودام پر چھاپا، ذخیرہ کی گئی چینی کی 20,000 کے قریب بونیاں برآمد کر لی گئیں. اسسٹنٹ کمشنر لانتھی اور دیگر حکام نے کورنگی میں فلاور مل پر چھاپا مارا. برآمد شدہ مال سندھ کی 9 شوگر ملوں کا ہے. بونیوں پر FBR کا جعلی سٹیکر بھی لگا ہوا ہے. چھاپے میں FBR، بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کنٹرول کے افسران بھی شریک تھے. کراچی کے علاقے کورنگی کی فلاور مل میں ذخیرہ کی گئی چینی سرکاری ریٹ کے پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے جو اسسٹنٹ کمشنر لانڈھی اون عباس کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی نذیر. ادارے کی نشاندہی پر 3 متعلقہ اداروں کی جانب سے اس فلاور مل پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی. ان بوریوں کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھا جا رہا ہے اور ان پر تمام پر FBR کے جعلی سٹیکر بھی لگے ہوئے تھے. یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اون عباس موجود ہے. 19,750 کے قریب بیگس ہمیں ملے. ان پہ ایک ٹیگنگ ہوئی ہے، اٹس فیک. 9 شوگر ملز کا یہاں پہ اسٹاک ہمیں ملا ہے. اس کو ایز پر لا اس کو ڈسپوز آف کریں گے، گورنمنٹ ریٹ پہ اس کو سیل آؤٹ کریں گے. اس مال کو گنتی کرنے کے بعد سیل کیا جائے گا، پھر اس کو آکشن کر کے اس کو جو سرکاری ریٹ ہے اس کے اوپر سیل کیا جائے گا اور مزید جو کارروائی ہے اس کا عمل تاحال جاری ہے. کراچی میں سڑکیں بلاک کرنے پر FIR درج کی جائے گی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا بڑا اعلان. کہا ڈمپر مافیا نے جس طرح احتجاج کیا تھا ان کے خلاف بھی FIR کاٹیں گے. تمام تنظیموں کو خبردار کر رہے ہیں شہر کی سڑکیں بلاک نہ کریں. صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ کراچی میں تمام کچرا اٹھانے والی سرکاری گاڑیوں کی ٹیگنگ کی جائے گی. ہیڈ کانسٹیبل کو چالان کاٹنے کے اختیارات دیں گے. جو بھی آئندہ روڈ کی بلاکنگ کرے گا کے خلاف فوراً ہم FIR کاٹیں گے. وارن کر رہا ہوں ڈمپر ایسوسی ایشن یا جو بھی ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہیں اگر پولیٹیشین کی طرح بیان دیں گے اور اس طریقے سے کل جیسے انہوں نے 1 گھنٹے کے لیے کراچی کے روڈ بند کیے ہیں، آئندہ ان کے خلاف میں FIR کروں. ہیوی ٹریفک ہے ایکسیپٹ جو کہ ہمارے گاربیج اٹھا رہی ہیں، اس کے علاوہ باقیوں کو بین کر رہے ہیں. ان کے ٹائم پہ پوٹینشیل کمیونٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے ریوائیو کر رہے ہیں. ایسی چیزیں جو کہ شہری لحاظ سے دن میں عوام کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز رات میں ہی 11 سے 6 تک وہ آئیں.
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے 2 ماہ میں کراچی کے 70 سے زیادہ لوگ کچل دیے گئے. جس تیزی سے گرفتاری دکھائی ویسے ہی قاتل ڈمپر مالکان اور ڈرائیورز کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. وزیر بلدیات سعید غنی تنقید کے بجائے قاتل پکڑنے میں کردار ادا کریں. 70 سے زائد لوگ کراچی کے ڈمپر تلے کچل دیے گئے. تیزی آپ نے گرفتاری میں دکھائی ہے، اتنی ہی تیزی ان قاتل ڈمپروں کے ڈرائیورز اور مالکان کو پکڑنے کے لیے بھی دکھانی چاہیے. افسوس ہوا سعید غنی صاحب نے نون سیریس بیان دینا کہ گورنر جو ہیں وہ ایڈوائزر لگ جائیں ڈی آئی جی کے. مجھ پر آپ بعد میں تنقید کر لیجئے گا، پہلے آپ ان ایسے ڈمپر مالکان اور ڈرائیوروں کے لیے بیان دیں جنہوں نے 70 جانوں کو ضائع کر دیا، قتل کر دیا. اگر عمران خان کا کوئی بندہ آگے وہ گھنٹی بجائے گا تو میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. پی ٹی آئی کئی گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، قومی اسمبلی میں بھی تقسیم کا شکار ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا میڈیا سے پتہ چلا. جب پارٹیاں مفادات کے گرد گھومتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے. پارٹی سے نکال دی گئی، مجھے پتہ نہیں تھا. آپ سے معلوم ہے پی ٹی آئی اس وقت کئی گروہوں میں بڑھ چکی ہے. اب جو جلسہ ہوا ہے اس کے متعلق بھی کہ آسرائی بڑی اوپنلی ہو رہی ہے، صوبائی حکومت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اسی طرح نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہے. اسٹیبل ہے ہماری فارن پالیسی کا اس وقت تعلقات جو ہے سب سے بڑھا رہی. اپوزیشن ارکان سے تعاون کرتے ہیں لیکن ان کا رویہ مناسب نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں اپوزیشن ارکان کے رویے سے ان کی اپوزیشن خراب ہوتی ہے. حکومتی ارکان کو بھی طنز کا موقع ملتا ہے. اپوزیشن رہنماؤں نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی اور رکن قومی اسمبلی میاں محمد غوث کو سب جیل لاجز میں رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا. کہا اسیر رکن کو واپس جانے نہ دیا جائے، لاجز میں رہنے کی اجازت دی جائے. اسپیکر نے جواب دیا اپوزیشن کے ساتھ تعاون کے باوجود آپ لوگوں کا رویہ مناسب نہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا نیا ناظم آباد اسٹیڈیم کا دورہ، اکیڈمی کے بچوں سے ملاقات کی، نیٹس میں بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس دیکھی، اسٹیڈیم میں دستیاب سہولتوں کا بھی جائزہ لیا. کہا نیا ناظم آباد کے گراؤنڈ اور سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں گے. کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کی تقریب کے لیے پلان بنایا ہوا ہے، 19 فروری کو عوام لطف اٹھائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس طرح کی فیسلٹی بن سکتی ہے، یہ تھوڑا سا یقین کرنا مشکل تھا. عارف بھائی سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ آپ اس فیسلٹی کو آگے دیکھیں. جب یہاں کے دیکھا ہے تو یہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پی سی بی اور عارف بھائی کے ساتھ مل کے یہاں کا جو جم خانہ کا گراؤنڈ ہے اور اس کو ہم کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ اٹھائیں گے، بیکاز یہ کرکٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. 19 کو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اور حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آرم فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ کیس کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے سوال پوچھا، اگر کوئی فوجی پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لے تو کیا اس کو ملٹری کورٹ بھیجا جائے گا؟ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے. ملٹری ٹرائل کے بعد صرف یہ لکھا جاتا ہے ملزم قصوروار ہے یا بے قصور. اس پر جسٹس مسرت نے ریمارکس دیے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، ہم ایسے ہی ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم سزائے موت کی اپیل پر مہینوں سماعت کرتے ہیں. جب ملٹری کورٹ فیصلے پر آرمی چیف کو اپیل جاتی ہے تو کتنے وقت میں فیصلہ ہوتا ہے؟ سلمان اکرم نے جواب دیا چند منٹوں میں ہی فیصلہ کر لیا جاتا ہے. سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. آئی ایم ایف نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے. دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. آئی ایم ایف پروگرام اور میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو کرتے ہوئے معاشی استحکام کے لیے مؤثر گورننس پر زور دیا. کرسٹلینا جارجیوا نے قرض پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور کہا ملک کی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی سمت میں گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ افراط زر میں کمی اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. کرسٹلینا جارجیوا نے ملک کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور ذاتی عزم کی بھی تعریف کی. آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے طویل مدتی معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور دیا اور اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کے لیے آئی ایم ایف کے عزم کا اعادہ کیا.
IMF वफ़द ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। वफ़द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को बताया गया पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट है। पार्लिमानी रिवायात है, हुकूमती इदारों का ऑडिट अपोजिशन के हवाले किया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन लीडर या नामजद कुनंदा से कराई जाती है। IMF माहिरीन ने FBR हुकाम से भी मुलाकात की, जिसमें उन्हें डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को बताया गया इस लिहाज से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है, जिससे पायदार मौशी तरक्की के हुसूल की कोशिशों में भी मावनत मिलेगी। मरियम नवाज आजकल तालीमी इदारों में बानी और वज़ीर आला KP के खिलाफ नफरत फैला रही हैं। उनकी तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल में कहा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए वो मरियम की बातों में नहीं आते। अली अमीन गंडापुर अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं, ड्रामे नहीं कर रहे। मरियम नवाज को चाहिए अली अमीन गंडापुर की तरह तरक्याती कामों पर तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सूबे की पूरी आबादी को लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दी जा रही है। KP हुकूमत अवाम को सोलर एनर्जी की मुफ्त सहूलतें फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जो कर्ज लेने के बजाय वापस कर रहा है। KP रवां साल सरप्लस बजट दे रहा है। पंजाब खसारे का शिकार है। चीफ जस्टिस से मिला चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। सो नथिंग रॉन्ग, हम सारे अपोजिशन पार्टीज को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे। पॉलिटिक्स में कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ करता। हाई हालों के लिए मुज़ाकरात नहीं है, फोटो सेशन के लिए मुज़ाकरात नहीं है। मुल्क के बड़े संजीदा मामलात थे और सियासी थे और इनके हल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शाहिद खाकान अपनी हुकूमत से लाताल्लुक और हमारे साथ खड़े हो गए। मिफ्ताह इस्माइल, महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान भी हमारे मौक़िफ़ के साथ हैं। बानी PTI के ख़त में उनकी राय और तजावीज़ हैं। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, मुक़दमात का सामना करेंगे और सुरखरू होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जिस दिन PTI को मीर जाफर और मीर सादिक का अंदाज़ा होगा उस दिन CM नहीं रहेगा। सदारत से हटाकर पहला काम हो चुका। बहुत जल्दी PTI का कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। इत्तेहाद से पहले तहरीक इंसाफ मौलाना का माल गनीमत उन्हें वापस करे। PTI को पता चलेगा कि उसके अंदर मीर सादिक और मीर जाफर कौन है, फिर CM नहीं रहेगा। तो पहला फेस हो चुका है कि उसको उन्होंने सदारत से हटाया है। बहुत जल्द PTI के जो वर्कर्स हैं वो यौम निजात बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान कह रहा है मेरे हक पे डाका डाला गया है, उनको चाहिए मौलाना फजल रहमान का माल गनीमत वापस कर दे, फिर आगे जाए। सरकारी PTI मौलाना साहब को गालियां निकालती है, सियासी PTI जो है वो मौलाना साहब के कदमों में बैठी होती है। आज वो उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, उनको हजरत भी कहलाते हैं और मौलाना साहब भी सही सियासत कर रहे हैं, चुन चुन से उनसे बदले ले रहे हैं। KP में तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर बहादुर आदमी है, वो लीड कर रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की IY न्यूज़ से गुफ्तगू का पार्लियामेंट में बात करने दी जाती है, न हमारे सवालों का जवाब मिलता है। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। CM है और इंशाल्लाह वो लीड कर रहा है। आइन और कानून को फॉलो करें। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आपका बनना होगा। मैंने लिखा था स्पीकर को कि इमीडिएटली आप कमेटी बनाएं, उसने अभी तक नहीं बना। इंस्टॉल्ड रिजीम है, हमें बात करनी नहीं देते, हमारे क्वेश्चंस नहीं आंसर करते, कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस नहीं आंसर करते, तो फिर हमारे पास और क्या चाह रहा है? हम लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ना। सर मुज़ाकरात अब चैप्टर क्लोज हो, डेड खत्म। इन्नल्लाह वजूद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली घरेलू मुलाजमा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लड़की की मौत पर दर्ज मुकदमे में कत्ल की दफ़ा भी शामिल कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मियाँ बीवी ने घरेलू मुलाजमा को 15 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इकरा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे जख्मों के निशान मौजूद हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। कराची से आपको खबर देंगे, जहां फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में मुसल्लह मुलजिमान कार चोरी करके फरार हो गए। मुलजिमान को देखकर रोकने की कोशिश करने वाले नौजवान पर मुलजिम की फायरिंग। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सलमान।
دیکھیں آج دوپہر یہ واقعہ پیش آیا ہے 2:30 بجے کے قریب مسلح ملزمان گاڑی چوری کر کے فرار ہوئے تھے. گلی میں موجود ایک شخص نے واقعے کو مشکوک جان کر ملزم کو روکنے کی کوشش کی تو ملزم نے گلی کے کونے پہ ہی فائرنگ کر دی. خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہا اور ڈکیت گاڑی اور موٹر سائیکل گاڑی لے کر فرار ہو گئے. CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں ملزم کے ہاتھ میں اسلحہ دے کر اور فائرنگ کرتے ہوئے شہری کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. شہری بھی اسلحہ لے کے آ رہا تھا لیکن وہ فائرنگ نہیں کر سکا اور موقع سے جان بچا کر بھاگ نکلا. پولیس کہتی ہے CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی شناخت شروع کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ترک صدر رجب طیب اردوان آج پاکستان پہنچ رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اور ترکی کے صدر پاک ترک اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے. اہم معاہدوں MOUs پر دستخط متوقع ہیں. ترکی کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے. وزیر اعظم کے ساتھ پاک ترکی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے عزم کا اعادہ. کہا پاکستان نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے شراکت داری برقرار رکھی. وزیر اعظم سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی کے لیے IAEA کے اقدامات کو سراہا. ملاقات میں مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا. خبر دیں گے آپ کو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی نیا ناظم آباد کرکٹ گراؤنڈ پہنچے. انہوں نے کرکٹ اسٹیڈیم کا جائزہ لیا. کرکٹ اکیڈمی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ پریکٹس میں بھی حصہ لیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کرکٹ کٹ میں پریکٹس کی. اس سے پہلے بھی سید ناظم آباد کرکٹ اکیڈمی کا وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.